10 محرم کی رات امام حسین علیہ السلام اپنے تمام ساتھیوں کو صبح شہید ہونے والوں کے نام بتاتے ہیں۔ بس سب سے پہلے عباس کا نام لیا اور فرمایا کہ اے عباس کل تم شہید ہو جاؤ گے۔ پھر علی اکبر کا نام لیا، پھر اونو محمد کے نام لیے۔ بس رفتہ رفتہ ایک ایک کے نام لیتے رہے۔ شہزادہ قاسم منتظر تھے کہ میرے چچا حسین میرا بھی نام لیں گے۔ بالآخر آپ اٹھ کے فرماتے ہیں کہ اے میرے چچا حسین، کیا کل شہید ہونے والوں میں میرا نام نہیں؟ امام حسین نے فرمایا کہ اے قاسم، موت تمہارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ شہزادہ قاسم نے فرمایا کہ اے میرے چچا جان، اگر آپ کے قدموں پہ قربان ہونے کا نام موت ہے تو میرے نزدیک یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ قاسم کے سر کو چوما اور فرمایا کہ شہید ہونے والوں میں تمہارا نام بھی ہے قاسم، اور علی اصغر کا نام بھی۔ شہزادہ قاسم تڑپ اٹھے اور فرمانے لگے کہ اے میرے چچا، کیا یہ ظالم قیام کے اندر آ جائیں گے؟ امام حسین اپنی آنکھیں نم کر کے فرماتے ہیں کہ اے قاسم، میں خود فوجی اشقیاء کے پاس اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے جاؤں گا اور وہاں یہ ظالم تیر مار کر اسے شہید کر دیں گے۔ بس رات ڈھلتی ہے تو 10 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ ہر ایک شہید امام حسین کے قدموں پہ قربان ہوتا رہا۔ بالآخر فروا دیکھیں کہ ان کا بیٹا قاسم اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے زور زور سے روتا ہے۔ بی بی فروا قریب گئیں اور اپنے بیٹے قاسم سے فرمایا کہ اے میرے شہزادے کیوں روتے ہو؟ شہزادہ قاسم فرماتے ہیں کہ اے میری ماں، صبح سے لے کر اب تک جب بھی میں چچا حسین کے پاس جاتا ہوں کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں، آپ فرماتے ہیں کہ قاسم رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ اے میری ماں، آپ میرے چچا سے کہیں کہ مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دیں۔ بس جیسے ہی شہزادے نے یہ فرمایا، بی بی فروا کو امام حسن علیہ السلام کی وصیت یاد آ گئی۔ آپ نے کہا کہ اے قاسم، تمہارے بازو پر جو تعویذ بندھا ہے اسے کھولو، کیونکہ تمہارے بابا حسن نے فرمایا تھا کہ یہ تعویذ قاسم کے بازو پر باندھ لو، اور ان قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب میرا بھائی حسین غریب ہو جائے گا تب یہ تعویذ کھول کے میرے بھائی کو دینا اور یہ کہنا کہ میری طرف سے قاسم کی قربانی کو قبول کرے۔ بس جیسے ہی شہزادہ قاسم نے یہ تعویذ کھولا، اس میں امام حسن کی وصیت تھی، اس کو پڑھا اور دوڑتے ہوئے اپنے چچا حسین کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ اے میرے چچا حسین، میرے بابا نے آپ کے لیے کچھ لکھا ہے۔ امام حسین نے اپنے بھائی کے تعویذ کو اپنی آنکھوں پر رکھا، چوما اور پڑھا۔ اس میں تحریر تھا کہ اے میرے بھائی حسین، میں نے بچپن میں سنا تھا کہ ہماری ماں وقت آخر ہمارے بابا علی سے فرماتی تھیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ ہمارا بچہ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کر کے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ اس وقت نہ اللہ کے رسول ہوں گے، نہ علی ہوں گے، نہ میں اور نہ ہی حسن۔ میرا غریب حسین بے دردی سے قتل کیا جائے گا۔ تب سے میں دعا مانگتا تھا کہ اللہ مجھے ایک بیٹا دے تاکہ وہ میرے بھائی حسین کے قدموں پہ قربان ہو۔ اے حسین، آج قاسم کو میری طرف سے اپنے قدموں پہ قربان ہونے کی اجازت دو۔ بس امام حسین رو کر تعویذ کو چومتے ہیں اور شہزادہ قاسم کے سر کو، اور فرماتے ہیں کہ اے میرے قاسم، جا اللہ کی راہ پہ قربان ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے بچے، آج زرہ میں تجھے پہناؤں گا۔ بس تاریخ نے لکھا کہ ایک ایک زرہ امام حسین نے اپنے قاسم کو پہنائی، لیکن کوئی بھی زرہ شہزادہ قاسم کے جسم پہ پوری نہ اتری۔ بالآخر شہزادے نے فرمایا کہ اے میرے چچا، مجھے بغیر زرہ کے میدان میں بھیجیں، شاید اللہ کی یہی مرضی ہے۔ بس اللہ اکبر کہہ کے حسن کا لال میدان میں آیا۔ شیر کی طرح فرماتے ہیں کہ اے فوجی یزید، میں علی کا پوتا ہوں، عباس کا بھتیجا اور حسن کا بیٹا، اگر کوئی ہے تو میرے مد مقابل آئے۔ عمر بن سعد اور شمر زور زور سے ہنسنے لگے کہ یہ 13 سالہ بچہ ہمیں للکارتا ہے۔ یزید کی فوج میں ازرق نام سے ایک بہادر تھا جو کہ ہزاروں کے لشکر سے اکیلا لڑتا تھا۔ عمر بن سعد نے کہا کہ جاؤ قاسم کا سر قلم کرو۔ وہ ہنس کر کہتا تھا کہ اس بچے سے میرا کیا مقابلہ، اس کے لیے تو میرا بیٹا ہی کافی ہے۔ بس تاریخ نے لکھ دیا کہ اس کا بیٹا گیا۔ شہزادہ قاسم نے ایک ہی وار میں اس کو فنار کر دیا۔ وہ حیران ہو کر اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجتا ہے اور وہ بھی فنار ہو جاتا ہے۔ تیسرا بیٹا بھی فنار ہوا۔ جب اس کے سارے بیٹے مارے گئے تو وہ ازرق خود میدان میں آتا ہے
جیسے ہی پہلا وار کرتا ہے، شہزادہ قاسم نے جائلی کہہ کر ایک ضرب ماری اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ بس عمر بن سعد نے کہا کہ یہ علی کا لال ہے، جاؤ سب مل کر حملہ کرو۔ بس ایک 13 سالہ بچہ اور ہزاروں کی فوج نے مل کر حملہ کیا۔ کوئی سامنے سے وار کرتا ہے تو کوئی پشت سے، کوئی دائیں سمت سے تیر چلاتا ہے تو کوئی بائیں سمت سے نیزے پھینکتا ہے۔ بس ایک گرز شہزادے کے سر پر لگا۔ حضرت قاسم گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کہ اے میرے چچا، میری مدد کو آئیں۔ امام حسین جیسے ہی میدان میں آتے ہیں، مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑتے ہیں۔ تاریخ نے لکھ دیا کہ آپ کا جسم مبارک گھوڑوں کے پیروں میں پامال ہونے لگا، آپ کا سینہ و پشت ایک ساتھ ہو گئے، آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ امام حسین جیسے ہی میدان میں پہنچتے ہیں، قاسم کی لاش کو ڈھونڈا، نہ پایا۔ بس دیکھا کہ کہیں قاسم کا ہاتھ ہے تو کہیں قاسم کے پاؤں، کہیں قاسم کے پیر ہیں تو کہیں قاسم کا سر۔ اپنی عبا میں اپنے بھائی کے حسن کی نشانی کو چنتے ہیں، جیسے ایک باغبان پھول چنتا ہے، ویسے ہی امام حسین نے شہزادہ قاسم کی لاش کو کربلا کی زمین سے چنا، زمین کربلا سے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا، ایک گٹھری باندھی اور خیموں کی طرف بڑھنے لگے۔ اور وہاں بی بی ام فروا خیمے میں منتظر تھیں کہ عنقریب میرے بیٹے کی لاش خیمے میں آئے گی۔ بس جیسے ہی امام حسین آئے، بی بی ام فروا نے پوچھا کہ اے میرے بھائی حسین، میرے بچے کی لاش کہاں ہے؟ امام حسین نے گٹھری کو بی بی ام فروا کے سامنے رکھا اور کھولا۔ بی بی اپنے سر کو پیٹ کر کہتی ہیں کہ اے میرے غریب قاسم، تم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، مجھے بی بی فاطمہ کے سامنے سرخرو کر دیا۔ بس اس لاش کے ٹکڑوں پہ بی بی ہاتھ لگاتی تھیں اور شہزادہ قاسم کے جسم پہ جو کرتا پہنا تھا اس کو ٹکڑوں سے الگ کر کے چن کے اپنے پاس رکھتی ہیں اور رو کر کہتی ہیں کہ اے میرے بھائی حسین، اب جب میں مدینے جاؤں گی تو حسن کی قبر پر یہ کرتا رکھوں گی اور کہوں گی کہ اے میرے آقا حسن، آپ کے لال قاسم نے کس طرح سے آپ کی وصیت پہ عمل کیا۔